یرکان کے مریضوں کے لیے آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ احادیث لے کے آیا ہوں جن میں یرکان کی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سے اس تمام معلومات کو شیئر کروں اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دیگر افراد تک بھی پہنچا دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کدو کھایا کرو، کدو یرکان کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے 70 قسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور سفرا کو گھٹا دیتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ انار مرض یرکان میں کمال و نافع ہے۔ اور حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصغر دو زرد رنگ کا جانور یا پرندہ کو یرکان والے کے لیے بونو اور کھلاؤ۔ زرد رنگ کا جو پرندہ ہے، حلال پرندہ، ان کو اگر کوئی یرکان کا مریض ہے تو زرد رنگ کا پرندہ جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کے مریض کو کھلاؤ تو اس کو یرکان کی بیماری سے نجات ملے گی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ کاسنی جو ہے بڑی مفید سبزی ہے، یرکان کو ختم کرتی ہے۔ اور امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ یرکان کے لیے مندرجہ ذیل جو نسخہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں۔ مغز املتاس آدھا سیر، شہد آدھا سیر، پانی آدھا سیر، روغن گل سرخ 1 چھٹانک، چوز بوا، الائچی، دار چینی، زنجیل، لونگ، کرفا، فلفل دراز، ہر ایک 9 ماشا جو ہے اس کو لے۔ میں اس کی تیاری مکمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو سامنے بیان کی ہیں، آپ نے ان کو لے لینا۔ اور احتیاط کے ذیل میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اس چیز کو استعمال کرو تو اس کے بعد کیا کیا احتیاط کرنی ہے یہ بھی سن لیں۔ امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص یرکان سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اس میں داخل نہ ہو، اور جاڑے کے موسم میں بند مکان سے فوراً باہر نہ نکلے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دسترخوان کے ریزے کھانے والا یرکان سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ جب تم دسترخوان پر کھانا کھاؤ تو رزق کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین پر دسترخوان پر گرتے ہیں، جو شخص ان کو کھا لے تو وہ یرکان سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی یرکان کے مریضوں کے متعلق جو معلومات ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچائی۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی دیگر افراد تک اس کو پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، شاید کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بھائی ان احادیث پر عمل کر کے یرکان کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔